دوڑنا بھاگنا آرمی کے ہر کورس کھیل اور کیڈر کا ایک لازمی جز ہے۔ ہم بھی صبح کی سخت ترین پی ٹی کے بعد فائرنگ رینج پر پہنچے تو انسٹرکٹر شدت سے منتظر نظر آئے۔ چونکہ پی ٹی اور فائرنگ کے انسٹرکٹر علیحدہ علیحدہ تھے، اس لیے فائرنگ انسٹرکٹر وہاں پہلے سے موجود تھے۔ صوبیدار راؤ تصور صاحب ہمیں پڑھانے لگے۔ سنائپنگ آپ لوگوں کے لیے کوئی نیا موضوع نہیں، لیکن الفاظ کے تکرار اور دہرائی سے ہمیشہ انسان کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ کوئی بات دوسری یا تیسری دفعہ سمجھانے پر انسان کے دماغ میں بیٹھتی ہے۔ ہم آج بھی زیادہ تر پرانی باتوں کو دہرائیں گے، اس کا یہ مطلب لینا بھی بالکل غلط ہے کہ کچھ نیا نہیں پڑھیں گے۔ گویا ہم دہرائی کے ساتھ پڑھائی بھی کریں گے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ایک اچھے سنائپر کے لیے چند باتوں کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ وہ اچھا نشانے باز ہو، چھپاؤ اور تلبیس کا ماہر ہو، جنگی چالوں سے اچھی طرح واقف ہو، اسے نقشہ بینی پر عبور ہو، بہت زیادہ قوت برداشت کا مالک ہو اور جلدی سے فیصلہ کر کے اس پر عمل کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ گو اس کے علاوہ بھی کئی خصوصیات ایک اچھے سنائپر سے توقع کی جا سکتی ہیں، مگر ان کی حیثیت ثانوی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے نشانے بازی کا، یہ ایک قدرتی صلاحیت ہوتی ہے اور زیادہ سکھلائی اس صلاحیت کو مزید پالش کرتی ہے۔ اگر ایک آدمی قدرتی طور پر اچھا فائرر نہیں ہے تو زیادہ پریکٹس سے اس کا فائر بہتر تو ہو سکتا ہے، بہترین نہیں ہو سکتا۔ مطلب وہ اچھا سپاہی بن سکتا ہے، اچھا سنائپر نہیں بن سکتا۔ نشانے بازی کے علاوہ جلدی اور بر وقت فیصلہ کرنے کی اہلیت بھی ایک آدمی کو قدرتی طور پر میسر ہوتی ہے، البتہ باقی کی صلاحیتیں مشق کی متقاضی ہوتی ہیں۔ جیسے چھپنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ چیزیں نظر کیوں آتی ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے چیزیں نظر کیوں آتی ہیں؟ راؤ صاحب ہمیشہ تبادلہ خیال کے انداز میں لیکچر دیتے۔ جی سر، شہزاد جلدی سے بولا۔ شکل و صورت سے، سائے سے، حرکت سے، فوجی ساز و سامان سے، سطح سے، پس منظر سے، درمیانی فاصلے سے۔ گڈ۔ اب جب کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم کس وجہ سے نظر آ سکتے ہیں، تو چھپنے کے لیے ہمیں ان باتوں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ دیکھیں، بھیڑوں کے ریوڑ کے درمیان چلتا ہوا گڈریا ہمیں فوراً نظر آ سکتا ہے، لیکن وہی گڈریا اگر اپنے ہاتھ زمین پر ٹیک کر گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر دے تو یقیناً اس کا نظر آنا ممکن نہیں رہے گا۔ کیا خیال ہے؟ جی سر، ہم یک زبان بولے۔ اسی طرح سرسبز جھاڑیوں کے بیچ سفید، سرخ، زرد رنگ وغیرہ قسم کا لباس پہن کر چھپنے کی کوشش کرنا ناکامی کو گلے لگانے والی بات ہے۔ البتہ سبز رنگ کا لباس آپ کو سبزے کا حصہ بنا دے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ برفیلے علاقے میں ہیں تو وہی سبز رنگ آپ کو پھنسا دے گا۔ وہاں آپ کو سفید رنگ کا لباس چھپنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ساکن اشیاء کے درمیان آپ کی ذرا سی حرکت بڑی آسانی سے مشاہدے کی زد میں آ جائے گی، اور اسکائی لائن پر حرکت تو ایک سنائپر کے لیے تباہ کن ہے۔ ان کی باتیں جاری نہیں۔ راؤ صاحب کا کسی بھی موضوع پر لیکچر سن کر میرے دل میں یہی خیال جنم لیتا کہ میں اس موضوع کے بارے میں بہت کم جانتا ہوں۔ ہمیشہ ان کے لیکچر میں نئے نئے نکات اور عمدہ معلومات کی بھرمار ہوتی۔ 2 پیریڈ پڑھائی کے بعد ہم فائر کرنے لگے اور بقیہ دن اسی کام میں گزرا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ جاسوسی اردو کہانی جس کا نام ہے سنائپر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ریاض عاقب کوہلر۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ 2 ہفتوں کے بعد ہمارا ٹیسٹ ہونا تھا جس میں سب سے زیادہ نمبر نشانے بازی کے تھے۔ پہلے ہفتے کے اختتام پر میں نے ویکینڈ لیا، لیکن گھر جانے کے بجائے میں نے ثوابی کا رخ کیا تھا۔ ہمارے استاد ہمیں بہت اچھا پڑھا رہے تھے، مگر اس کے باوجود میری خواہش تھی کہ میں مقابلے کے ٹیسٹ سے پہلے استاد عمر دراز سے کوئی رہنمائی لے لوں۔ یقیناً اس کے پاس عملی تجربہ موجود تھا۔ ثوابی سے 20-22 کلومیٹر آگے اس کا گاؤں تھا۔ شیوا نام کا گاؤں کافی بڑا تھا۔ اس کا مکان ڈھونڈنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ دروازے پر اطلاعی گھنٹی کی غیر موجودگی میں مجھے دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ دروازہ استاد عمر دراز ہی نے کھولا۔ ارے ذیشان بیٹا، مجھے دیکھتے ہوئے اس نے حیرانی سے کہا اور اس کے ساتھ ہی معانقے کے لیے بازو واہ کر دیے۔ جی سر، میں نے احترام سے جواب دیا۔ اندر آ جاؤ۔ اس نے ایک طرف ہو کر مجھے اندر جانے کا راستہ دیا۔ ویسے سر،
شاید میں نے اپنا نام آپ کو نہیں بتایا تھا، میں نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ یہ سوال اس بات کا ثبوت ہے کہ تم اپنی ٹریننگ کو عام زندگی میں بروئے کار نہیں لا رہے۔ وہ کیسے؟ استاد عمر دراز کے اشارے پر میں صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ بھول گئے؟ اس دن جب تم لوگ واپس جا رہے تھے تو تمہارے دوست نے نام لے کر تمہیں پکارا تھا، اور ایک سنائپر کی یادداشت اتنی کمزور نہیں ہونی چاہیے کہ اسے ہفتے ڈیڑھ میں اسے کسی کا نام بھول جائے۔ اس کی بات سن کر میں ششدر رہ گیا تھا۔ واقعی میں اس کی یادداشت اور مشاہدہ غضب کا تھا۔ کسی دوسرے کے پکارنے پر کسی کا نام یوں یاد رکھ لینا بظاہر نظر عام سی بات ہے، مگر روزمرہ کی زندگی کو دیکھیں تو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کیا ہم سرسری ملاقات میں کسی کا نام اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں؟ یقیناً سینکڑوں میں کوئی ایک آدھ بندہ ہی یاد رکھ پاتا ہوگا۔ سر، آپ تو قدرتی سنائپر ہیں، میں تعریف کیے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ واہ، ایک نام یاد رکھنے سے میں سنائپر بن گیا؟ سر، نام تو میں ایک وقت میں درجنوں یاد کر لوں گا۔ الحمدللہ میری یادداشت بھی بہت اچھی ہے، مگر آپ کا انداز تھوڑا نرالا لگا۔ وہ ہنسا۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ چائے، قہوہ یا ٹھنڈا کیا چلے گا؟ موسم کی مناسبت سے تو ٹھنڈا ہی بہتر رہے گا، میں نے بغیر کسی تکلف کے جواب دیا۔ اس نے وہیں سے زوردار ہانک لگائی، وشما، اور اس کے بعد پشتو میں جو کچھ کہا اس میں صرف شربت کا لفظ میرے پلے پڑا تھا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ میں وشما کے بارے کوئی اندازہ لگاتا، وہ اپنا تعارف کروانے لگا۔ اس کی نرینہ اولاد نہیں تھی، 2 بیٹیاں تھیں جو کہ کب کی اپنے گھروں کو ہو گئی تھیں، بلکہ اب تو خود بچوں والی تھیں۔ ان دنوں وہ اپنی گھر والی کے ساتھ اکیلا ہی رہ رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے سیدھا گھر کے اندر لے آیا تھا، ورنہ پٹھانوں میں کسی کو گھر کے اندر لے جانے کا رواج ذرا کم ہی ہے۔ مہمانوں کی خاطر ہر گھر سے ملحق بیٹھک موجود ہوتی ہے۔ شربت بنا کر اس کی بیوی وہیں لے آئی تھی۔ جگ گلاس ٹیبل پر رکھ کر اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر پشتو میں کچھ کہا، جس کا ترجمہ استاد عمر دراز نے کیا۔ وہ مجھ سے حال چال پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک ٹھاک ہوں خالہ، بس آپ کی دعا چاہیے، میں نے اردو میں کہا۔ میری بات کا ترجمہ بھی استاد عمر دراز نے پشتو میں کیا اور وہ سر ہلاتے ہوئے واپس چلی گئی۔ استاد عمر دراز نے مسکراتے ہوئے مجھے مشورہ دیا، ویسے تمہیں پشتو سیکھ لینی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ گلاس بھرنے لگا۔ صحیح فرمایا۔ شربت کا گلاس اس کے ہاتھ سے تھامتے ہوئے میں اطمینان سے بولا، فی الحال تو آپ مجھے نشانے بازی کے بارے کچھ سکھائیں۔ اتنے اچھے نشانے باز تو ہو تم۔ شاید ایسا ہی ہے، مگر میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ تو کس نے کہا کہ تم مجھ سے کم ہو؟ سر، گو آپ کثرے نفسی سے یہ کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود میں پھولے نہیں سما رہا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے سر، اب چھوڑے بھی، یہ نہ ہو کہ میں پھول کر پھاٹی جاؤں، اور میری یادداشت اتنی بھی کمزور نہیں ہے، مجھے آپ کی ساری گفتگو حرف بحرف یاد ہے کہ میرے فائر میں آپ کو کون کون سی خامیاں دکھائی دی تھیں۔ اب میں وہ اور اس جیسی مزید خامیاں دور کروانے آیا ہوں۔ اس کے لیے آپ کے اساتذہ موجود ہیں نا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا، یا ان سے مطمئن نہیں ہو؟ نہیں، بہت اچھے استاد ہیں، خاص کر راؤ تصور صاحب تو بہترین انسٹرکٹر ہیں۔ میں خلوص دل سے بولا، لیکن آپ تو ان کے بھی استاد ہیں، بلکہ ان کے استادوں کے استاد۔ ہاں، مگر اب تو کئی جدید رائفلز متعارف ہو چکی ہیں، اور ہم ٹھہرے ماضی کے سنائپر۔ سر، نشانے بازی کی اصل تکنیکس تو وہی ہیں نا؟ وہ مسکرایا۔ ویسے تمہارے بارے میں میرا اندازہ ٹھیک تھا کہ کافی ضدی ہو۔ پرسوں شام کو میری واپسی ہے، میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ ہتھیار تو یقیناً ساتھ نہیں لایا ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، سر، آپ تو آرمی کے قوانین کے بارے اچھی طرح جانتے ہیں۔ یوں ہی پوچھ لیا تھا، ویسے میرے پاس ڈریگنو موجود ہے۔ اوہ ویری گڈ، میں نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ ڈریگنو سنائپر رائفل روس کی ایجاد کردہ ایک سیمی آٹومیٹک سنائپر رائفل ہے۔ حالانکہ عمومی طور پر سنائپر رائفلز بولٹ ایکشن ہوتی ہیں، مطلب ہر دفعہ فائر کے بعد رائفل کو کاک کرنا پڑتا ہے۔ اس کی رینج 1000 میٹر ہے اور میگزین میں 10 گولیوں کی گنجائش ہے۔ اس کا بلٹ سٹائر سنائپر جتنا ہی ہوتا ہے، مطلب 7.62 mm۔ بس میاں، شوق تھا، پچھلے سال کچھ رقم ہاتھ لگی اور میں نے اپنا شوق پورا کر لیا۔ ٹھہرو، تمہیں دکھاتا ہوں، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور چند لمحوں کے بعد ڈریگنو رائفل اس کو ہاتھ میں پکڑے کمرے سے برآمد ہوا۔ رائفل کی بھوری باڈی چمک رہی تھی۔ واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ استاد عمر دراز اس کی صفائی کا خصوصی اہتمام کرتا ہے۔ یہ دیکھو،
اس نے رائفل اس انداز میں دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر میرے حوالے کی گویا وہ کوئی مقدس صحیفہ ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے رائفل تھامتے ہوئے اپنی ٹریننگ کے مطابق سب سے پہلے رائفل کی میگزین اتاری اور پھر 2 دفعہ کاک کر کے اس کے خالی ہونے کا یقین کرنے کے لیے اس کی بیرل اوپر کی طرف کر کے بس ٹریگر پریس کیا اور پوچھا، کافی مہنگی آئی ہوگی؟ نہیں، میرے شوق سے تو تھوڑی کم قیمت ہی تھی۔ ہاں سر، شوق سے تو ہر قیمت کم ہوتی ہے۔ اور اس کی ٹیلیسکوپ سائٹ؟ بے ساختہ میں نے ہنس کر پوچھا۔ خریدی تھی، اس کے بغیر تو یہ رائفل کس کام کی؟ صحیح کہا سر، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی وقت شام کی اذان ہونے لگی تھی۔ وضو کر کے ہم مسجد میں چلے گئے۔ وہاں کافی آدمیوں نے مجھے پہچان لیا تھا۔ اویس کی شادی کے دن میں نے نشانے بازی کا جو مظاہرہ کیا تھا وہ انہیں بھولا نہیں تھا۔ وہ تمام مجھے بہت محبت اور عقیدت سے ملے تھے۔ نماز کے بعد کافی آدمی بضد تھے کہ میں ان کے گھر کھانا کھانے چلوں، مگر استاد عمر دراز خود ایک روایتی پٹھان تھا۔ گھر آئی رحمت کو وہ کسی کے گھر کیسے جانے دے سکتا تھا؟ کھانا کھا کر ہم عشاء کی نماز تک گپ شپ کرتے رہے۔ نماز پڑھ کر استاد عمر دراز بیٹھک ہی میں رائفل اٹھا لایا اور مجھے نشانے بازی کے متعلق خاص باتیں بتانے لگا۔ پتہ ہے فائر پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز کون سی ہے؟ ہوا، میں بغیر کسی جھجک کے بولا۔ گڈ، اس نے تحسین آمیز انداز میں سر ہلایا۔ فائر پر اثر انداز ہونے والے امور میں ہوا سب سے اہم ہے، اور یقیناً تم جانتے ہوگے کہ جوں جوں فاصلہ بڑھتا جائے گا فائر ہونے والی گولی پر ہوا کا اثر بڑھتا جائے گا۔ ایک سنائپر نے لمبے فاصلے سے ہدف کو نشانہ بنانا ہوتا ہے، اس لیے اسے ہوا کی اقسام، فائر شدہ گولی پر ہوا کا اثر اور اس کے تدارک کے بارے معلوم ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر ہوا کی 4 اقسام ہوتی ہیں: ہلکی ہوا، درمیانہ ہوا، تازہ ہوا اور تیز ہوا۔ استاد عمر دراز کے فائر پر اثر انداز ہونے پر تفصیل سے روشنی ڈالنے لگا۔ گو ان میں اکثر باتوں کا مجھے پہلے سے پتہ تھا، مگر کافی نئی باتیں بھی سننے کو ملیں۔ ہوا کے تذکرے کے بعد وہ دھوپ، دھند، ٹھنڈ، بارش، نمی، درجہ حرارت اور گیلے ایمونیشن وغیرہ کے بارے میں بھی تفصیل سے بتانے لگا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں تقریباً یہ تمام باتیں تمہیں پہلے سے معلوم ہوں گی، مگر میں چاہ رہا تھا کہ دہرائی ہو جائے تاکہ کل عملی طور پر بروئے کار لاتے وقت یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہوں۔ نہیں سر، تمام تو نہیں، البتہ اکثر باتیں میرے علم میں تھی۔ اچھا، اب سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے، صبح انشاءاللہ عملی طور پر مشق کریں گے۔ سر، ایک بات پوچھنی تھی۔ اسے جانے پر آمادہ دیکھ کر میں نے اپنی دل کی خلش دور کرنا چاہی۔ ہاں ہاں، پوچھو۔ یہ یوسف خان کون تھا؟ کون یوسف خان؟ استاد عمر دراز نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ جس دن ہم شادی کے سلسلے میں یہاں آئے تھے، اس دن ایک بھائی نے میری تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے یوسف خان کی طرح دلہن والوں کی شرط پوری کی ہے۔ استاد عمر دراز مسکرایا۔ خیر، یہ تو اس نے مبالغہ آرائی سے کام لیا تھا۔ یہ تو ہے سر، وقتی تو جوش میں آ کر نہ کافی حضرات مبالغہ آرائی میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ویسے تم نے یوسف شیر بانو کا قصہ نہیں سنا؟ نہیں سر، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ استاد عمر دراز چند لمحے سوچ کر کہنے لگا، یہ بہت دلچسپ داستان ہے ذیشان۔ یوسف خان اور شیر بانو اسی علاقے کے حقیقی کردار ہیں۔ یہ جو شیوا گاؤں سے ملحق پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اسے کرماڑ پہاڑی کہتے ہیں۔ اس کی چوٹی پر دونوں کا مزار بنا ہوا ہے۔ یوسف خان ترلاندی گاؤں کا تھا اور شیر بانو شیرا گنڈ گاؤں کی تھی۔ یوسف خان والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور شکار کا شوقین تھا۔ اس کی ایک بہن بھی تھی جو اس سے چھوٹی تھی۔ وہ ہرن کے شکار کے لیے کرماڑ پہاڑی پر جایا کرتا تھا۔ وہ نہایت حسین و جمیل اور پرکشش جوان تھا۔ ایک دن شکار پر جاتے ہوئے اس کی مٹ بھیڑ شیر بانو سے ہو گئی، جو بذات خود حسن کا مجسمہ تھی۔ اسے دیکھتے ہی شیر بانو دل ہار بیٹھی۔ اب وہ روزانہ یوسف خان کا انتظار کرتی کہ اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا سکے، اور پھر زیادہ دن اس سے صبر نہ ہو سکا اور ایک دن اس نے یوسف خان کو روک کر اپنے دل کا حال کہہ سنایا۔ اس کی شکل و صورت ایسی نہیں تھی کہ یوسف خان انکار کرنے کے قابل ہوتا۔ وہ بھی دل و جان سے اس پر فریفتہ ہو گیا۔ یوسف خان کا تعلق کسی امیر گھرانے سے نہیں تھا، اسی طرح شیر بانو کا تعلق بھی سفید پوش طبقے ہی سے تھا۔ بظاہر نظر ان کی محبت کی راہ میں کوئی رکاوٹ موجود نہیں تھی۔ پس یوسف خان شیر بانو کا رشتہ لے کر اپنے سرپرستوں کے ہمراہ ان کے گھر پہنچ گیا۔ لیکن یہ تو اصول دنیا ہے کہ دنیا والے محبت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے رہتے ہیں۔ شیر بانو کے حسن کی وجہ سے اس کے بھی کئی طلبگار تھے۔
شیر بانو کے والدین نے یوسف خان کو ٹالنے کے لیے ایک بہت بڑی رقم کا مطالبہ کر دیا، اتنی رقم کہ اس کی ادائیگی یوسف خان کی بساط سے کیا اس کے پورے خاندان کی بساط سے باہر تھی۔ مگر وہ عاشق صادق ذرا نہ گھبرایا اور شیر بانو کے والدین سے مہلت طلب کر کے رقم کے حصول کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر اکبر بادشاہ کی فوج میں ملازم ہو گیا۔ وہ ایک اچھا سپاہی تھا، جلد ہی اس نے اکبر کی فوج میں اپنے قدم جما لیے، اور پھر اس کی خوش قسمتی کہ کسی باغی ریاست کے نواب کی سرکوبی کے لیے اکبر نے ایک لشکر بھیجا اور یوسف کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اسے مختصر لشکر کی سپہ سالاری اسے سونپ دی گئی۔ اس جنگ میں یوسف خان کو فتح ہوئی۔ اکبر بادشاہ اس کی کارکردگی کے متعلق سن کر بہت متاثر ہوا اور اس نے خوش ہو کر اسے شرف ملاقات بخشا۔ دوران ملاقات اس نے یوسف خان سے اپنی فوج میں اس کی شمولیت کی وجہ دریافت کی۔ جواباً یوسف خان نے ساری کہانی کہہ سنائی۔ بادشاہ نے اسی وقت اتنی رقم یوسف خان کے حوالے کرنے کا حکم دیا جس سے وہ شیر بانو کے والد کا مطالبہ پورا کر سکے، اور پھر رقم کی حفاظت اور یوسف خان کو بحفاظت اس علاقے تک پہنچانے کے لیے سپاہیوں کا ایک دستہ بھی اس کے ہمراہ روانہ کیا۔ یوسف خان قریباً 10 برس کے بعد وطن واپس لوٹ رہا تھا۔ اس کی بدقسمتی کہ جس وقت وہ اپنے علاقے میں پہنچا اسے اطلاع ملی کہ شیر بانو کی شادی کسی اور سے طے پا گئی ہے۔ یوسف خان کو یہ اطلاع صوابی کے مشہور گاؤں دوبیان میں ملی۔ یوسف خان وہاں پڑاؤ ڈالنے کی تیاریوں میں تھا۔ یہ خبر سنتے ہی وہ بغیر کسی تاخیر کے شیر بانو کے گاؤں شیرا گنڈا کی جانب روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ساری رقم شیر بانو کے والدین کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ مگر اب اس میں ایک دوسرا خاندان بھی ملوث ہو گیا تھا۔ جس خاندان کے لڑکے سے شیر بانو کی نسبت طے ہوئی تھی وہ ہتھیار سونت کر باہر نکل آئے اور لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے۔ یوسف خان بھی کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ اپنی جس محبوبہ کے لیے اس نے در در کی خاک شانی تھی وہ اسے کسی دوسرے کے حوالے کرنے پر کیسے تیار ہو سکتا تھا؟ دونوں طرف کے جنگجو آمنے سامنے ہو گئے۔ گھمسان کا رن پڑا جس میں دونوں طرف کے کافی لوگ مر گئے۔ اس لڑائی میں فتح یوسف خان کو ہوئی اور بالآخر وہ شیر بانو کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی دلہن کو لے کر وہ گھر پہنچا۔ وہ منتیں مرادیں پوری ہونے کی رات تھی۔ جب وہ اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے نزدیک ہوا تو شوخ و شنگ محبوبہ نے ایک عجیب شرط رکھ دی۔ کہنے لگی، یوسف خان جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو تم ہرن کے شکار کے لیے جا رہے تھے، اور اب میں منہ دکھائی میں بھی ہرن کے گوشت کی طلبگار ہوں، ایسا ہرن جو تم نے اپنے ہاتھ سے شکار کیا ہو۔ یوسف خان نے محبوبہ کی شرط پر سر تسلیم خم کیا اور رات کے اسی پہر تیر کمان اٹھا کر کرماڑ پہاڑی کی جانب روانہ ہوا۔ وہ محبوبہ سے وصل میں مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے 2 پالتو کتے بھی اس کے ہمراہ تھے، اور پھر اس کی بدقسمتی کہ پہاڑی کی بلندی پر اس کا پاؤں پھسلا اور محبوبہ کی شرط پوری کرنے کی حسرت دل میں لیے وہ قریباً 100 میٹر گہرائی میں جا گرا۔ وفادار جانور مالک کو گرتے دیکھ کر بھونکتے ہوئے واپس گھر کی جانب بھاگے۔ گھر والوں نے دونوں کتوں کو دردناک انداز میں بھونکتے دیکھ کر جان لیا کہ یوسف خان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ کتوں کو پیچھے دوڑتے ہوئے جب وہ اس جگہ پہنچے تو یوسف خان اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ غم سے نڈھال محبوبہ نے بے تابانہ محبوب شوہر کا سر اپنی گود میں رکھا اور یوسف خان اسے حسرت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا خالق حقیقی سے جا ملا۔ یوسف خان کو اسی پہاڑی کی چوٹی پر دفن کیا گیا۔ اس کے بعد شیر بانو بھی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکی اور جلد ہی اس کی روح اپنے محبوب سے جا ملی اور اسے بھی اس کے محبوب کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی قبریں آج بھی اس پہاڑی کی چوٹی پر موجود ہیں، اور محبت کرنے والے وہاں اپنی محبت کے حصول کے لیے دور دراز سے منتیں مانگنے کے لیے آتے ہیں تاکہ ان کی محبت کامیابی سے ہمکنار ہو۔ اب یہاں منت پوری ہوتی ہے یا نہیں یہ تو خیر اللہ کو پتہ ہے، مگر جاہلوں نے عقیدہ یہی بنایا ہوا ہے۔ پشتو کے مشہور شاعر جوشی علی حیدر نے یوسف خان اور شیر بانو کے متعلق کافی دردناک اشعار کہے ہیں جنہیں پڑھ کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ استاد عمر دراز وہ دردناک کہانی ختم کرتے ہوئے پوچھنے لگا، اب بتاؤ ذیشان، کیا تم نے یوسف خان کی طرح دلہن والوں کی شرط پوری کی ہے؟ نہیں سر، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تو فی الحال یوسف خان کے کلی وال یعنی گاؤں والے سے فائرنگ کے ڈھنگ سیکھنے آیا ہوں۔ استاد عمر دراز بے ساختہ ہنس دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم آرام کرو، انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
اگلے دن ہم نے صبح کی نماز کے بعد ناشتہ کیا اور پھر کرماڑ پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے۔ آج مجھے وہاں محبت کی انوکھی داستان کے دونوں کرداروں کی خوشبو بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ استاد عمر دراز اپنے ایک دوست کو بھی مددگار کے طور پر ساتھ لے آیا تھا۔ گھی کے کنستر سے بنایا گیا ہدف، جس کی حیت بالکل درمیانی جسامت کے آدمی جتنی تھی، اس پر سفید کاغذ چسپاں کیا گیا تھا۔ ہدف ہم نے پہاڑی کی جڑ میں گاڑا اور اس کے ساتھ ایک گہرے گڑھے میں اپنے ساتھ لانے والے آدمی کو بٹھا دیا۔ اس کا کام ہمیں گولی لگنے کی جگہ اشارے سے بتانا تھا، اور پھر گولی سے بننے والے سوراخ پر گوند سے ایک چھوٹا سا کاغذ چپکانا تھا۔ کیونکہ ہم ہر گولی کے بعد ہدف کو قریب سے نہیں دیکھ سکتے تھے، ہم 500 میٹر کے فاصلے پر پہنچ کر فائرنگ کرنے لگے۔ اس دوران استاد عمر دراز اپنی رات کی گفتگو کو عملی طور پر بروئے کار لانے کے بارے بتاتا رہا۔ 500 میٹر سے کامیاب فائر کے بعد ہم 600 میٹر پر چلے گئے۔ اسی طرح فاصلہ بڑھاتے بڑھاتے آخر ہم 900 میٹر سے فائر کر رہے تھے۔ پہلی دونوں گولیوں میں ٹارگٹ ہٹ نہیں کر سکا تھا۔ استاد عمر دراز نے کہا، دیکھو بیٹا، ڈریگنو رائفل سے 1000 میٹر کے فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور تم 900 میٹر کے فاصلے پر ناکام ہو رہے ہو۔ وجہ معلوم ہے؟ میرے نفی میں سر ہلانے پر اس کی بات جاری رہی۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کہ تمہارا ایمونیشن کافی دیر سے دھوپ میں پڑا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر یہ بات نظر انداز کیے رکھی کہ شاید تم غور کر لو، مگر تم نے توجہ نہ دی، اور جانتے ہو جب ایمونیشن گرم ہو تو اس کی وجہ سے چیمبر میں پریشر بڑھتا ہے اور گولی نشانے پر نہیں لگتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم پہلی دفعہ ڈریگنو رائفل سے فائر کر رہے ہو، اور یہ عام سنائپر رائفل کے برعکس سیمی آٹومیٹک ہے۔ اس وجہ سے عام سنائپر رائفل کے برعکس اس سے فائر کرتے وقت جھٹکا زیادہ لگتا ہے، اور لاشعوری طور پر اس جھٹکے کو سہارنے کے لیے رائفل پر تمہاری گرفت سخت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ تم اس جھٹکے کو سہارنے کے لیے کاندھے کو بھی تھوڑا سا آگے کر رہے ہو۔ تیسری بات یہ کہ دھوپ بہت تیز ہو گئی ہے۔ یہ وقت آئیڈیل فائر کے لیے غیر موزوں ہے۔ سر، ضروری تو نہیں کہ عملی زندگی میں بھی ہدف موزوں وقت میں آئے۔ دیکھو، پہلے تم ان غلطیوں کو درست کرو جو آسانی سے درست کی جا سکیں۔ مطلب ایمونیشن کو دھوپ سے بچاؤ۔ رائفل کے فائر ہونے والے جھٹکے کو سہارنے کے لیے وہ غلطی نہ کرو جو میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ یہ تو میں کر لوں گا سر، مگر دھوپ سے کیسے بچوں؟ دھوپ سے بچاؤ تو ممکن نہیں، پر ہدف کو تو بڑا کیا جا سکتا ہے۔ میں سمجھا نہیں، میرے لہجے میں حیرانی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، ایک انسان کے سر کا حجم کتنا ہوتا ہے؟ قریباً 8 سے 10 انچ اونچا اور 6 انچ چوڑا۔ گڈ۔ یہ کہہ کر اس نے ایک اور سوال جڑ دیا، اور سر کو نکال کر اوپری دھڑ کتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے؟ قریباً 2 فٹ لمبا اور 18 سے 20 انچ چوڑا۔ بازو شامل نہیں ہے۔ تو بس سر کے بجائے چھاتی میں گولی مارو۔ سنائپر رائفل کی گولی اگر کسی کی چھاتی میں لگ جائے نا، تب بھی اس کا بچنا مشکل ہوتا ہے، اور حفظ ما تقدم کے طور پر دوسری گولی بھی ماری جا سکتی ہے۔ استاد عمر دراز کی بات میری سمجھ میں آ گئی تھی، اس لیے تیسری اور چوتھی گولی میں نے کامیابی سے ہدف کی چھاتی میں مار دی۔ استاد عمر دراز نے میری پیٹھ ٹھونکی۔ دیکھا، بس اتنی سی بات تھی، بہت جلدی تمہاری سمجھ میں آ گئی۔ جی سر، میں سعادت مندی سے بولا۔ حالانکہ میں کہہ سکتا تھا کہ اتنی جلدی کہاں آئی، میں کئی سال سے سنائپر کی ٹریننگ حاصل کر رہا ہوں، مگر ایسا کہنا استاد کی بے ادبی ہوتا۔ اچھا کھانا کھانے چلتے ہیں، اس نے کہا، اور میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کھانا ہم نے گھر جا کر کھایا۔ اس کے بعد ہم نے ظہر کی نماز پڑھی اور دوبارہ اسی جگہ پہنچ کر فائر کی مشق کرنے لگے۔ شام کی اذان کے ساتھ ہم نے مشق ختم کی اور گھر لوٹ آئے۔ رات گئے تک استاد عمر دراز مجھے اپنے واقعات ایسے انداز میں سناتا رہا جن میں فائر کی باریکیوں اور موقع محل کی مناسبت سے ایک سنائپر کی ترجیحات واضح ہوتی۔ اگلے دن بھی ہم دوپہر تک مشق کرتے رہے۔ اس کے بعد میں استاد عمر دراز سے اجازت لے کر واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ ثوابی کی حدود تک اندیکھے یوسف خان پرچھائیاں میرے سوچ میں سرگرداں رہیں۔ اپنی یونٹ میں پہنچ کر میں اس کہانی کو ذہن سے جھٹک کر اپنے کورس کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ یوں بھی اس ظالم دنیا میں جانے کتنے یوسف خان اور کتنی شیر بانو سماج کے اندھے قانون کی بلی چڑھ گئے ہیں، اور اگر کوئی سخت جان ہر آزمائش عبور کر کے اپنی محبت کے قریب پہنچ بھی گیا تو مقدر نے اسے اوندھے منہ گرا دیا۔ سوموار کو میں نے پہلی مشق ہی میں 1300 میٹر کے فاصلے سے ساری گولیاں ہدف پر ہٹ کر دیں۔ ہم ہیوی سنائپر رائفل سے فائر کر رہے تھے، اور اسی رائفل کی ٹیلی اسکوپ سائٹ کے بارے میں پڑھنے کے لیے ہم میں سے 2 سنائپرز نے امریکہ بھی جانا تھا۔
اس کی کارگر رینج 2000 میٹر ہے۔ صوبیدار تصور صاحب نے مجھے خصوصی شاباش دی تھی۔ باقی کا دن بھی میرا فائر سب سے نمایاں رہا۔ استاد عمر دراز کی میت میں گزرے 2 دن میرے لیے بہت مفید رہے تھے۔ ہفتے کے اختتام پر ہمارا امتحان ہوا، جس میں نے پہلی اور سردار خان نے دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ وہ مجھ سے 5 سال پہلے بھرتی ہوا تھا، 3 مرتبہ مشن پر سرحد پار بھی جا چکا تھا۔ بڑا ہنسمکھ اور پرمزاح بندہ تھا، لیکن ہنسمکھ اور پرمزاح وہ صرف اپنے دوستوں کے لیے تھا۔ دشمن کے لیے وہ خالص پٹھان تھا۔ گھٹا ہوا جسم، میانہ قد، سرخ و سفید رنگت، خوبصورت نین نقش رکھنے والا یہ پٹھان بہت محنتی اور اچھا نشانے باز تھا۔ اس کا تعلق مردان سے تھا۔ میں ہدف پر صرف 1 گولی اس سے زیادہ مار سکا تھا۔ اس نے خوش دلی سے مجھے پہلی پوزیشن کی مبارکباد دی تھی۔ 1 ماہ کے اندر ہم نے امریکہ کے لیے اڑان بھرنا تھی۔ یہ 1 مہینہ تیاریوں میں گزرا۔ 2 ہفتے ہمیں انگریزی زبان کی کلاس بھی اٹینڈ کرنا پڑی تاکہ وہاں جا کر بول چال میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس دوران پاسپورٹ بھی بنے، ویزا وغیرہ لگا اور پھر ہم جانے کے لیے تیار تھے۔ روانگی سے 3-4 دن پہلے ہمیں گھر جانے کی اجازت ملی۔ 2 دن گھر گزار کر ہم واپس پہنچ گئے اور پھر ایک دن ہم جہاز میں بیٹھے اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ تھے۔ ہماری منزل امریکہ کا ساحلی شہر نیو جرسی تھا۔ وہاں 35 ممالک سے سنائپرز آئے ہوئے تھے۔ مختلف ممالک سے آنے والے سنائپرز کی تعداد مختلف تھی۔ کسی ملک سے صرف 1 سنائپر آیا تھا تو کسی ملک سے 4 سنائپرز بھی تھے۔ انڈیا سے بھی 2 سنائپرز آئے تھے۔ وہ دونوں ہندو تھے۔ ایک کا نام شری کانت اور دوسرے کا راج پال تھا۔ دونوں نے بڑی کینہ توز نظروں سے ہمیں گھورا تھا۔ ابتدائی 2-3 دن انتظامی و انصرامی کارروائیوں کی نظر ہو گئے اور پھر نئے ہفتے کی شروعات کے ساتھ باقاعدہ کلاس کی ابتدا ہوئی۔ تمام طلباء سول سوٹ پہن کر آئے تھے۔ کیونکہ لباس کے بارے کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی تھی، طلباء کی تعداد 76 تھی، جن میں 7 لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ امریکہ کے 4 طلباء تھے، جن میں سے 2 لڑکیاں کیپٹن جینیفر ہینڈسلے اور لیفٹیننٹ کیٹ واٹسن تھیں، جبکہ مردوں میں سارجنٹ ریگن واچ اور سارجنٹ نارمن تھے۔ اسرائیل سے بھی 2 لڑکیاں اور 2 مرد آئے تھے۔ ایک لڑکی کا تعلق جاپان سے تھا۔ فرانس، برطانیہ، چین یا روس جیسے ممالک سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش، ایران اور انڈونیشیا سے بھی 2 سنائپرز آئے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ 2 سنائپرز افغانستان سے بھی آئے تھے، لیکن شکل و صورت سے وہ بالکل افغانی نہیں لگ رہے تھے۔ دونوں کلین شیو تھے۔ تمام سنائپرز میں داڑھی والا ایک میں ہی تھا۔ گو میری داڑھی بھی بس کہنے کی حد تک ہی داڑھی تھی، مگر پھر بھی میرے چہرے پر چند بال موجود تھے۔ زیادہ تر مرد کلین شیو ہی تھے۔ میرا ساتھی سردار خان بھی شیو کرتا تھا، البتہ اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں ضرور موجود تھیں۔ پہلا پیریڈ تعارفی میں گزر گیا۔ گو صرف سرسری سا نام لینے سے ہر کسی کو نام یاد نہیں رہ جایا کرتے، البتہ اس معاملے میں میری یادداشت کافی بہتر تھی۔ خاص کر استاد عمر دراز سے ملنے کے بعد تو میں ارد گرد کی چیزوں کو اور زیادہ غور سے دیکھنے لگا تھا۔ اب تو میں عام سے عام بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ میں نے تعارف کے درمیان قریباً پوری کلاس کے نام اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیے تھے۔ جیسے ہی کوئی کھڑے ہو کر اپنا اور اپنے ملک کا نام بتاتا، میں اپنی یادداشت میں اس کا نام بٹھا کر زبانی طور پر بھی اس کا نام دہرانا شروع کر دیتا، اور اس وقت تک زیر لب اس کا نام دہراتا رہتا جب تک کہ دوسرا آدمی کھڑا ہو کر اپنا تعارف نہ شروع کر دیتا۔ دوسرے پیریڈ میں باقاعدہ پڑھائی کا آغاز ہوا۔ انسٹرکٹر لیو پولڈ سائٹ کے بارے میں بتانے لگا۔ گو سنائپر پری کیڈر کے بعد ہم نے 2 ہفتے تک انگلش زبان کی کلاس اٹینڈ کی تھی، مگر پھر بھی گورے انسٹرکٹر کی روانی میں بولی گئی انگلش سمجھنے میں مجھے تھوڑی دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ خیر، میں تو پھر بھی گزارا کر رہا تھا کہ میری تعلیم BA تھی اور مجھے انگریزی سے اچھی خاصی شدھ بدھ بھی تھی۔ اصل دشواری تو سردار خان کو تھی، جس کی تعلیم میٹرک تھی، اور میٹرک بھی ایسی کہ جیسے وطن عزیز میں لاکھوں کروڑوں جوان میٹرک کی سند لیے گھوم رہے ہیں کہ نام ہی کی سند ہاتھ میں پکڑی جاتی ہے۔ انسٹرکٹر کی باتیں اس کے سر سے کافی اونچی گزری تھیں۔ پیریڈ کے اختتام پر میں نے اپنے ساتھی کا مسئلہ انسٹرکٹر کے گوش گزار کر دیا۔ ایک لمحہ سوچ کر اس نے کندھے اچکائے اور معذرت خواہانہ لہجے میں کہنے لگا، "It's very difficult to arrange any translator today. However, I will try my best tomorrow." یعنی آج تو کسی ترجمان کا بندوبست کرنا مشکل ہے، البتہ کل میں پوری کوشش کروں گا۔ ہندو سنائپر شری کانت طنزیہ لہجے میں بولا، "پڑھ لکھ کر آنا تھا نا۔" یہ بات اس نے ہندی میں کہی تھی، اور یہ بات تو سامعین جانتے ہی ہوں گے کہ ہندی اور اردو بولنے کی حد تک قریباً ایک جیسی ہیں، البتہ ہر ایک کا رسم الخط مختلف ہے۔ میں نے ترکی بترکی کہا، "میرا خیال ہے ہم PhD کرنے نہیں آئے۔
گورے انسٹرکٹر کی سمجھ میں ہماری بات چیت تو نہیں آئی تھی، لیکن لہجے کا اتار چڑھاؤ اسے محسوس ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے سبق شروع کیا۔ اوکے گائز، وی آل رننگ اباؤٹ ڈیفلیکشن۔ ہمیں مجبوراً چپ ہونا پڑا تھا، ورنہ سردار خان کے تیور بدلنا شروع ہو گئے تھے، اور یہ تو صرف مجھے معلوم تھا کہ وہ خوش اخلاق سا پٹھان اندر سے خالص اور کھرا پٹھان تھا۔ ہندو سے تو وہ اتنی ہی نفرت کرتا تھا جتنا کہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ پیریڈ کے اختتام پر ہم کلاس روم سے باہر نکل آئے تھے۔ کچھ لوگوں نے سگریٹ سلگا لیے تھے اور چند ایک واش روم کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میں اور سردار باقی لوگوں سے تھوڑا سا ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ میں اسے انسٹرکٹر کی بتائی ہوئی خاص باتوں سے آگاہ کرنے لگا۔ اسی وقت سنہری بالوں والی خوبصورت جینیفر ہمارے قریب آئی۔ ہائے، آئی ایم جینیفر۔ اس نے بے تکلف سے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اگر وہ اپنا نام نہ بھی بتاتی تب بھی مجھے اس کا نام یاد تھا، بلکہ مجھے یقین تھا کہ پوری کلاس کو اس کا نام ازبر ہو گیا ہوگا، اور اس کی وجہ اس کے علاوہ کوئی نہیں تھی کہ وہ ایک پرکشش اور خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، تعارف تو ہو چکا ہے کیپٹن جینیفر ہینڈسلے۔ اوہ، میرا خیال ہے تمہیں صرف میرا ہی نام یاد رہ گیا ہوگا، وہ معنی خیز مسکراہٹ سے بولی۔ وہ ایک امریکن لڑکی تھی، پاکستانی لڑکی نہیں کہ اپنی خوبصورتی نہ جتاتی۔ میں اطمینان سے بولا، تم باقی کلاس کے بارے میں ایسا کہہ سکتی ہو۔ وہ دلچسپی سے بولی، اور تم مجھ سے کسی کا نام بھی پوچھ سکتی ہو۔ اس نے شوخی سے کہا، اچھا یہ ساتھ والے صاحب کو نام لے کر بلائیں۔ اس کا اشارہ سری لنکا سے تعلق رکھنے والے کالے رنگ کے سورن منگ سے تھا۔ مسٹر سورن، تمہارا 1 منٹ ضائع کر سکتا ہوں؟ میں نے سورن کو نام لے کر بلایا۔ یس پلیز۔ وہ خوبصورت مسکراہٹ بکھیرتا ہمارے قریب آ گیا۔ تمہارا نام سورن منگ ہی ہے نا؟ میں نے اس سے مسافہ کرتے ہوئے خوش اخلاقی سے پوچھا۔ جی جی بالکل۔ اس نے میرے ساتھ کھڑے سردار خان اور جینیفر کو بھی ہاتھ ملاتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا نام اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے کہ اتنے پرکشش لوگوں کو یاد رہ جائے۔ اس کا اشارہ واضح طور پر جینیفر کی طرف تھا۔ یہ واش روم سے کون باہر آ رہا ہے؟ سورن سنگھ کی بات پر جینیفر نے ہلکا سا کہا لگا کر مجھے واش روم کے دروازے کی طرف متوجہ کیا، جہاں سے امریکن سارجنٹ باہر آ رہا تھا۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس کا نام تو مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ بھلا ریگن واچ بھی کوئی نام ہے؟ اور وہ جو سگریٹ پی رہا ہے؟ جینیفر میرا امتحان لینے پر تل گئی تھی۔ وہ بیچارہ اسرائیلی، اگر اس کے والدین مجھ سے پوچھتے تو میں کبھی انہیں کلارک نام رکھنے کا مشورہ نہ دیتا۔ تو اس اسرائیلی دوشیزہ کا کیا نام رکھتے؟ جینیفر نے کالے بالوں والی اسرائیلین دوشیزہ کی جانب اشارہ کیا جسے دونوں ہندوؤں نے گھیرا ہوا تھا۔ یوں بھی یہود و ہنود کی آپس میں گاڑی چھنتی ہے، اور اس دوستی کو تقویت دونوں کی مسلم دشمنی دیتی ہے۔ میں ہنسا۔ بہرحال اسکارلیٹ نہ رکھتا تو کیا رکھتے؟ کیٹ ٹھیک تھا، بے شک اس کے باپ کا نام واٹسن نہ ہوتا۔ میں نے جینیفر کی امریکن ساتھی کیٹ واٹسن کا نام دہرایا۔ میں تم سے متاثر ہو رہی ہوں۔ جینیفر کی مسکراہٹ میں حیرانی تھی۔ اور میں اینڈریا برٹن سے۔ میں نے دوسری اسرائیلی دوشیزہ کی طرف اشارہ کیا جس کا مختصر لباس دعوت نظارہ دے رہا تھا۔ کیا خوبصورت لباس زیب تن کیا ہے! اگر تمہیں وہ اس لباس میں اچھی لگ رہی ہے تو میرے پاس اس سے بھی اچھا لباس موجود ہے، جینیفر معنی خیز انداز میں بولی۔ میں نے گھبرا کر کہا، نہیں، تم جینز ہی میں بہت اچھی لگ رہی ہو، اور میں تو اینڈریا پر طنز کر رہا تھا۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں، امریکن بیوٹی ہمارے پاکستانی بھائی کا امتحان لے رہی ہے۔ سورن منگ نے ہماری گفتگو سے کامیاب اندازہ لگایا۔ مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ سورن منگ نے منہ بنا کر کہا، مجھے تو بس ان 2 انڈین کے نام یاد رہ گئے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ ہمارا تعارف پہلے سے ہو چکا تھا۔ تم شاید شری کانت اور راجپال کی بات کر رہے ہو۔ یہ لیں جی مس امریکہ، بھائی کو ان کے نام بھی یاد ہیں۔ میرا نام جینیفر ہے۔ جینیفر کو شاید محسوس ہوا تھا کہ سورن منگ کو اس کا نام نہیں آتا۔ شکریہ مس جینیفر، اب کم از کم تمہارا نام مجھے نہیں بھولے گا۔ تم بے شک ہماری واپسی کے بعد فون کر کے بھی میرا امتحان لے سکتی ہو، بلکہ روزانہ امتحان لیتی رہا کرنا، اس بہانے ہم بھی یہ خوبصورت اور رسیلی آواز سن لیا کریں گے۔ اس کی بات پر جینیفر نے ایک خوبصورت سا کہا اچھالا، اور اس سے پہلے کہ ہم میں سے مزید کوئی بات کرتا، انسٹرکٹر کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ اگلا پیریڈ شروع ہو چکا تھا۔ کلاس روم کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے جینیفر پوچھنے لگی، اب اپنا تعارف بھی کروا دیں۔ میرا نام ذیشان ہے اور میرے ساتھی کا نام سردار خان ہے۔ میں نے سردار خان کی طرف اشارہ کیا جو اس ساری گفتگو میں خاموش رہا تھا۔ ذیشان، اس نے عجیب سے تلفظ سے میرا نام لیا۔ بس ایسا ہی کچھ کہہ لیا کرو۔ مجھ میں اپنے نام کی مزید مٹی پلید کرانے کا حوصلہ نہیں تھا۔
اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ تلفظ ٹھیک کرتے کرتے اگلی مرتبہ جانے کیا کہہ دیتی۔ اگر میں صرف زی کہہ لیا کروں تو؟ اس نے شوق نظروں سے میری جانب دیکھا۔ بدلے میں تم بھی مجھے جینی کہہ لینا۔ میں نے کہا لگایا، نہیں میں صرف جی کہوں گا۔ جی؟ وہ آنکھیں میچتے ہوئے دل ربانہ انداز میں مسکرائی اور کہا، ڈن۔ یہ بھی بتا دوں، جی ہمارے ہاں خود سے زیادہ مرتبے والے شخص کو اثباتی جواب دینے کے لیے کہا جاتا ہے۔ وہ بے ساختہ ہنسی۔ ویسے میں تم سے سینئر تو ہوں نا، آخر کو کیپٹن ہوں۔ اور میں بھی جوابی مسکراہٹ اچھال کر انسٹرکٹر کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جینیفر میرے اور سردار کے درمیان ہی بیٹھ گئی تھی۔ 3 پیریڈز کے بعد آدھا گھنٹہ بریک کے لیے ملا۔ میس نزدیک ہی تھا۔ میرے اور سردار کے علاوہ بس چند آدمیوں نے چائے یا کافی کے مگ کو ہاتھ لگایا تھا۔ اکثریت نے الخبائث کا جام تھامنے میں دلچسپی لی تھی۔ جینیفر نے بھی ہمیں کمپنی دینے کے لیے کافی پینا پسند کیا تھا۔ دوران گفتگو وہ پوچھنے لگی، مسٹر زی، پہلے پیریڈ میں تم اس انڈین سے کیوں تلخ ہو رہے تھے؟ جینی کا اشارہ شری کانت کی طرف تھا۔ وہ ہماری تعلیم پر بھبتی کس رہا تھا۔ انگریزی نہ جاننے سے تعلیم کا کیا تعلق؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں نے کہا، یہ بات کم از کم تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ میں سمجھنا بھی نہیں چاہتی، مجھے تو بس یادداشت بہتر کرنے کے طریقے بتاؤ۔ ایک شرط پر۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ شرط سنے بغیر کم از کم کسی خوبصورت لڑکی کو ہاں نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی اتنی بڑی یا بری شرط نہیں ہے، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بس تم اپنی خوبصورتی کے راز کھول دو۔ یادداشت بہتر کرنے کے طریقے میں بتا دیتا ہوں۔ جواباً اس کا مترنم کہا گونجا۔ اسی وقت سامنے بیٹھا راجپال اپنے ساتھی شری کانت کو کہنے لگا، ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں مسلے نے لڑکی دیکھی وہیں رال ٹپکانی شروع کر دی۔ یہ بات اس نے ہندی میں کہی تھی۔ میں نے اس کی بات کا برا مانے بغیر جواب دیا، صحیح کہا مہاراج، اور اسی وجہ ہی سے تم لوگ ہمیں بہت آسانی سے پھانس لیتے ہو۔ تم حد سے بڑھ رہے۔ راجپال کا غصہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس کی سمجھ میں میری بات آ گئی تھی۔ نہیں، میں اطمینان سے بولا، تم اپنی حد عبور کر رہے تھے، اس لیے تمہیں تمہاری جگہ واپس دھکیلنا ضروری تھا۔ میرا خیال ہے تم لوگوں کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے۔ جینی نے ایک دم صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس دوران سردار خان نے اپنا کوٹ اتار کر اپنی کرسی کے پیچھے لٹکایا اور اپنی آستین اڑسنے لگا۔ گو اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر اس کا انداز ایسا تھا کہ دیکھنے والے خود بخود سمجھ گئے تھے۔ مسٹر خان پلیز۔ جینی نے اسے بازو سے پکڑ کر کرسی پر بٹھانا چاہا۔ وہ اردو ہی میں جینی سے مخاطب ہوا، اس خنزیر کے بچے کو زبانی بات سمجھ میں نہیں آتا بی بی۔ سردار تم بیٹھو، میں نے انہیں ان کی زبان میں سمجھا دیا ہے۔ میں نے سردار کو بازو سے تھام کر دوبارہ کرسی پر بٹھا دیا۔ شری کانت اور راجپال ہمیں کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے وہاں سے تھوڑی دور پڑی ہوئی کرسیوں کی جانب بڑھ گئے۔ زی، تم لوگ ایک دوسرے کے اتنا خلاف کیوں ہو؟ تم لوگ رشین اور چائنیز کے خلاف کیوں ہو؟ اوکے چھوڑو، تم شاید نہیں بتانا چاہتے۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، بتا تو دیا ہے۔ اوکے، روکھے لہجے میں کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ یقیناً اسے روس اور چائنا کا ذکر پسند نہیں آیا تھا۔ میں بھی اسے منانے کے بجائے سردار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یار سردار، خود پر قابو پایا کرو۔ ہم میدان جنگ یا بارڈر پر نہیں ہیں کہ تم فوراً لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتے ہو۔ ان خنزیروں کو دیکھ کر میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ سردار کا غصہ ابھی تک نہیں اترا تھا۔ تمہاری بات درست ہے، مگر جگہ بھی تو دیکھی جاتی ہے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی پر ہمیں واپس بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ کتنا دکھ ہوگا ہمارے سینئرز کو۔ معلوم بھی ہے ہمیں یہاں بھیجنے کے لیے کتنی رقم خرچ ہوئی ہے۔ معذرت خواہ ہوں ذیشان بھائی، آئندہ خیال رکھوں گا، اس نے نادم ہو کر کہا۔ ٹریننگ کے میدان میں انہیں نیچا دکھا کر ہم اپنا غصہ نکال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، سردار خان نے پرعزم ہو کر کہا۔ اچھا چلیں، بریک ختم ہونے والی ہے۔ لوگوں کو کلاس روم کی طرف بڑھتا دیکھ کر میں کھڑا ہو گیا۔ سردار نے بھی اسبات میں سر ہلاتے ہوئے میری تقلید کی تھی۔ ٹی بریک کے بعد انسٹرکٹر نے صرف ایک پیریڈ پڑھا کر ہمیں یہ کہہ کر چھٹی دے دی کہ اگلے دن ہر سنائپر اپنے ملک کی آرمی یونیفارم میں ہوگا۔ شام کو کوئی کلاس وغیرہ نہیں تھی۔ ہم دونوں ٹریک سوٹ ڈال کر پی ٹی گراؤنڈ میں چلے گئے۔ بڑا خوبصورت ٹریک بنا ہوا تھا۔ 400 میٹر کے ٹریک پر 20 چکر لگانے کے بعد ہم دونوں جم میں گھس گئے تھے۔ ایک اچھے سنائپر کے لیے جسمانی اور ذہنی دونوں لحاظ سے صحت مند ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اس میں بلا کی قوت برداشت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ سردار خان کی طرح جوشیلے سنائپرز زیادہ دیر اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتے، کیونکہ دوران مشن ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں جہاں ذلت آمیز برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔
اپنے ساتھی کو آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ کر دم ساتھ کر لیٹنا پڑتا ہے۔ اس کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کی سخت ہونے کے باوجود اسے چھوڑ دینا پڑتا ہے، اور پھر بھوک پیاس کا تو سنائپر کے ساتھ جنم جنم کا ساتھ ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ سنائپر کی ٹریننگ کی شروعات کے ساتھ استاد اپنے شاگردوں کے ذہن میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، مگر وقت پڑنے پر بہت کم سنائپرز ان باتوں پر پورا اترتے ہیں۔ ہم جم سے باہر نکلے تو سورج غروب ہونے والا تھا۔ کمرے میں جا کر ہم نے نیم گرم پانی سے غسل کیا اور کپڑے بدل کر شام کی نماز وہیں کمرے میں پڑھ لی۔ رات کو ڈائننگ ٹیبل پر ایک بار پھر تمام سے ملاقات ہوئی۔ جینیفر مجھے شریکانت کے ساتھ گھومتی نظر آئی، مگر میرے لیے یہ بات کسی اہمیت کی حامل نہیں تھی۔ یوں بھی میں یوسف ثانی نہیں تھا کہ وہ میرے اطراف میں گھومتی رہتی۔ اتنی گپ شپ بھی اس نے جانے کس لیے کر لی تھی۔ سب سے بڑھ کر میں خود بھی اس کے ساتھ تعلق رکھنے کے حق میں نہیں تھا کہ کسی لڑکی کی قربت میں مجھ سے کوئی غلط کام بھی ہو سکتا تھا، اور پھر لڑکی بھی جینیفر جیسی جو لاکھوں میں ایک ہو۔ سب سے بڑھ کر اس وقت میں پاک آرمی کی نمائندگی کر رہا تھا۔ گو اس علاقے میں عورت کی قربت کو غلط نہیں سمجھا جاتا، مگر میرا دین اور معاشرہ تو اس تعلق کو برا گردانتا ہے، اور میرے لیے یہی کافی تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر حرام اور حلال ہر قسم کی خوراک دستیاب تھی۔ حلال کھانے والوں کے لیے برتن تک علیحدہ دستیاب تھے۔ حلال کھانے میں سبزی، چاول اور چکن کی ڈشیں بنی تھیں، جبکہ دوسروں کے لیے جو کچھ پکا تھا نہ تو ہم ان ڈشوں سے واقف تھے اور نہ واقفیت کا کوئی شوق ہی تھا۔ اس لیے ہم اپنے کھانے کی جانب متوجہ رہے۔ ہم وہاں پر 10 مسلمان تھے۔ پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے ہم سارے مسلم کھانے کی ٹیبل پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ مسلم چاہے کسی بھی قوم، علاقے یا ملک سے تعلق رکھتے ہوں، خدا، رسول اور قرآن کی ایک اندیکھی ڈور انہیں آپس میں باندھے رکھتی ہے۔ کھانے کے دوران ایک بار پھر تعارف کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے زیادہ مسئلہ سردار خان کے لیے تھا کہ اسے اردو اور پشتو کے علاوہ کوئی زبان بولنا نہیں آتی تھی۔ اس کے لیے مجھے ہی مترجم کے فرائض سر انجام دینا پڑتے۔ کھانے کے بعد ہم دونوں اپنے کمرے کی جانب چل دیے کہ دوسری خرافات کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں تھا۔ جینیفر بھی مجھے اکیلی ہی ایک سپورٹس کار کی طرف بڑھتی دکھائی دی۔ شاید وہ باہر کسی سے ملنے جا رہی تھی۔ یوں بھی اس عمر تک امریکن لڑکیاں درجنوں بوائے فرینڈ بھگتا چکی ہوتی ہیں۔ ہمارے کمرے کے اندر بھی ایک LED موجود تھی، مگر ہم دونوں کی دلچسپی سنائپنگ کے متعلق کتابوں اور سنائپرز فلموں کے ساتھ تھی۔ ایک شیلف میں سنائپنگ کے متعلق مختلف کتابیں موجود تھیں۔ کچھ سنائپرز رائفلز کے متعلق تھیں اور کچھ مختلف سنائپرز کے تجربات کے بارے میں تھیں۔ کمرے میں ایک کمپیوٹر اور درجنوں CDs بھی موجود تھیں۔ ہم سنائپرز کی زندگی کے متعلق ایک معلوماتی فلم لگا کر دیکھنے لگے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایک امریکن سپاہی پاکستانی سپاہی سے بہتر ہے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ ان کی تربیت بہت بہتر اور جدید سہولیات کو بروئے کار لا کر کی جاتی ہے۔ جیسے ہم سنائپر کورس کے لیے آئے تھے تو ٹریننگ میدان کے علاوہ ہم تمام رہائشی کمروں میں بھی انہوں نے ایسی ہی سہولت مہیا کر دی تھی کہ ہم اپنے کمرے میں آرام کرتے وقت بھی سنائپنگ کے متعلق کافی کچھ سیکھ سکتے تھے۔ کوئی بھی انسان کبھی اپنے فن میں کامل نہیں ہوتا، اور کوئی بھی عقل مند زندگی کے کسی مرحلے پر یہ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا کہ ابھی اسے سب کچھ معلوم ہے۔ بقول سقراط، سب سے زیادہ جاننے والا وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ فلم دیکھنے کے دوران میں نے سردار حسین کو کہا، آج کے بعد ہم پشتو میں گفتگو کریں گے۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ خان صاحب کہ مجھے پشتو سیکھنے کا شوق ہے، اور اب ایک خان کی صحبت بھی میسر آ گئی ہے تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اس بارے میں مجھے استاد عمر دراز نے بھی تاکید کی تھی۔ استاد عمر دراز؟ ہاں، استاد عمر دراز۔ میں نے اسے استاد عمر دراز سے ہونے والی ملاقات کا حال بتایا۔ بڑے خوش قسمت ہو یار، میں بھی کہوں ایک دم تمہارا فائر مجھ سے بہتر کیسے ہو گیا؟ یہ تو ہے، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے پشتو سیکھنا کسی فارغ وقت کے لیے مؤخر کر دیتے تو ٹھیک تھا، کہیں سنائپر ٹریننگ ہی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو۔ فکر ماں کوڑا مڑا، یعنی فکر نہ کرو، میں مزاحیہ لہجے میں بولا، اور وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ اگلے دن ہم پاک آرمی کی یونیفارم پہن کر گئے تھے۔ تمام اپنے اپنے ملک کی یونیفارم میں تھے۔ پیریڈ شروع ہوا تو ایک ادھیڑ عمر کا شخص سردار خان اور میرے درمیان آ کر بیٹھ گیا۔ وہ ترجمان تھا۔ انسٹرکٹر کی کہی ہوئی باتیں وہ سردار کے سامنے دہراتا گیا۔ بریک ٹائم میں میں سردار کے ساتھ کھڑا ٹوٹی پھوٹی پشتو بولتے ہوئے اسے ہنسا رہا تھا کہ مجھے اپنی پیٹھ پیچھے جینیفر کی شوخ آواز سنائی دی۔ وہ سورن منگ سے مخاطب تھی۔
ویسے نام یاد رکھنا وقت کا ضیاع ہی ہے سورن صاحب. اب دیکھو نا، تمام کی چھاتیوں پر نیم پلیٹ لگی ہے، نام پڑھ لو. یوں ہی دماغ کھپانے کا فائدہ؟ مجھے معلوم تھا کہ وہ یہ سب کچھ مجھے سنانے کے لیے کہہ رہی ہے، مگر میں اس کی بات پر توجہ دیے بغیر سردار سے محو گفتگو رہا. اس دن بھی ہمیں 4 پیریڈز پڑھائی کرنا پڑی. سپہر کو ہم ٹریک پر دوڑ رہے تھے کہ اسرائیل سے تعلق رکھنے والے کلارک اور ڈونلڈ پاس کو تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے ہمارے قریب سے گزر گئے. چند قدم آگے بڑھنے کے بعد ڈونلڈ پاسکو نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور طنزیہ انداز میں مسکرا دیا. یہ یہودی مجھے کافی دفعہ شری کانت پارٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آیا تھا. ان کی ایسی کی تیسی. سردار خان نے اپنی رفتار تیز کرنا چاہی، مگر میں نے جلدی سے اس کا بازو تھام لیا. انہوں نے اس رفتار سے ٹریک کے 1 یا 2 چکر لگانے ہیں بھولے بادشاہ، اور ہم نے 5 کلومیٹر کا فاصلہ پورا کرنا ہے. میں 5 کلومیٹر کا فاصلہ بھی پورا کروں گا اور انہیں آگے بھی نکلنے نہیں دوں گا. سردار خان کی پٹھانی حس بیدار ہو گئی تھی. یار، دماغ کو تھوڑا سا ٹھنڈا رکھو، سنائپر کو غصہ نہیں کرنا چاہیے. میں نے اسے سمجھا بجھا کر ان کا پیچھا کرنے سے روک دیا، اور اگلے چکر ہی میں وہ دونوں ٹریک سے اتر کر جم کی طرف جا رہے تھے. دیکھ لیا؟ بس یہی ان کی پریکٹس تھی. وہ ہمیں چڑھا رہے تھے ذیشان. سردار کا غصہ اب تک نہیں اترا تھا. تو چڑھاتے رہیں، ہمیں ضرورت ہی کیا ہے چڑھنے کی؟ یہ کوئی مقابلہ تو نہیں تھا نا. تمہارا تو ہر بات میں علیحدہ فلسفہ ہوتا ہے. کل اس خوبصورت لڑکی کو بھی خفا کر دیا تھا، اب وہ ہندوؤں کے ساتھ گھوم رہی تھی. میں نے ہنستے ہوئے پوچھا، تمہیں اس کے خفا ہونے کا غم ہے یا اس کے ہندوؤں کے ساتھ گھومنے پر؟ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، اس کے ہندوؤں کے ساتھ گھومنے پر. مطلب میں اسے کہہ دوں کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ نہ گھوما کرے، کیونکہ میرے خان بھائی کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر وہ خود کو اکیلا سمجھتی ہے تو سردار خان اس کا اکیلا پن دور کر سکتا ہے. وہ جھٹ بولا، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ چنارے بیگم میری جان کو آ جائے گی. میری باجی کو کیا پتا کہ اس کا شوہر امریکہ میں کیا کرتا پھر رہا ہے. وہ مجھے سونگ کر بتا دیتی ہے کہ میرے دل میں کیا ہے. یعنی آپ کے خیالات اتنے بدبودار ہیں کہ ان کی بو ہماری بہن فوراً سونگ لیتی ہے. یار، مذاق اڑانے کی کوشش نہ کرو، میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا. میری طرف سے بھاڑ میں جائے. جواباً میں ہنس کر خاموش ہو گیا تھا کہ زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے ہمارا سانس پھولنے لگا تھا. اسی وقت ہم نے جینیفر کو آتے دیکھا. وہ اکیلی نہیں تھی، اس کی امریکن ساتھی کیٹ واٹسن بھی اس کے ہمراہ تھی. دونوں نے چست پاجامے پہنے ہوئے تھے. بالائی لباس بھی فقط بلاؤز پر مشتمل تھا، مگر یہ پاکستان تو تھا نہیں کہ ہمیں حیرانی ہوتی. وہاں کی عورتوں کے نزدیک تو وہ ایک مکمل لباس تھا. بے حیا عورتیں. سردار خان نے ناک بھوں چڑھائی. دیکھ لو، تم مجھے ان سے دوستی کا مشورہ دے رہے تھے. میں نے سردار کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی. وہ کیا کہتے ہیں، جنگ اور محبت میں ہر کام جائز ہوتا ہے. اس سے محبت کون کرتا ہے؟ وہ فلسفیانہ لہجے میں بولا. محبت نہ صحیح، ہندو کے بچے سے جنگ تو ہے نا. سردار، جانتے ہو تمہاری باتوں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا؟ یہی کہ تم خالص اور کھرے پٹھان ہو. وہ خفت سے بولا، ذیشان بھائی طنز کر رہے ہو. تو اور کیا کروں؟ تم نے اس کے علاوہ مجھے کسی قابل چھوڑا ہی نہیں. وہ دیکھو، کافر کے بچے بھی پہنچ گئے. سردار خان نے دور سے آتے ہوئے شری کانت اور راجپال کو دیکھ کر نفرت بھرے لہجے میں کہا. بھاڑ میں جائیں یار. سردار کو کہہ کر میں امریکن تتلیوں کی پشت کو گھورنے لگا، جو صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. اس سے بھی ایک قدم آگے کا لباس زیب تن کیے ہم سے 30-35 میٹر آگے دوڑ رہی تھی. ان کے پجامے جسم کا اصل رنگ چھپانے کے علاوہ کسی عضو کو چھپانے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے. آج کل تو خیر سے پاکستان میں بھی اس طرح کے سکن ٹائٹ پجامے کا عام رواج ہے، بلکہ ہمارے لبرلز ہم وطنوں کا لباس یہی تو پسندیدہ ہے. وہ دونوں لڑکیاں ہماری طرح جاگنگ کر رہی تھیں، اس لیے ہمارے بیچ فاصلہ برقرار رہا تھا. شری کانت اور راجپال ٹریک کے کنارے کھڑے ہو کر ان کے قریب آنے کے منتظر رہے. جیسے ہی وہ دونوں ان کے قریب پہنچی، وہ ان کے ساتھ قدم ملا کر دوڑنے لگے. ہمارا 20واں چکر مکمل ہو چکا تھا، اس لیے ہم جم کی طرف بڑھ گئے. تھوڑی دیر بعد وہ چاروں بھی شوق جملوں کا تبادلہ کرتے ہوئے جم میں داخل ہوئے. شری کانت نے ہمیں دیکھ کر معنی خیز لہجے میں پوچھا، کیا حال ہے ساتھیو؟ وہ گویا ہمیں یہ جتا رہا تھا کہ اس نے جینیفر کو ہم سے چھین لیا ہے. سردار کے کچھ کہنے سے پہلے میں نے مسکرا کر کہا، آج کل سے کچھ بہتر ہے، یہ بلا سر سے ٹلی. شری کانت نے طنزیہ لہجے میں کہا، اتنی خوبصورت لڑکی کو بلا کہنے کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ انگور کھٹے ہیں. میں سادگی سے بولا، اب مجھے اس کے ذائقے کا کیا پتا، میں نے چکھا تھوڑی ہے اسے. یوں بھی ہم مسلمانوں کا مزاج اس بارے مختلف ہوتا ہے، ہم کسی کے بچے یا پھینکے ہوئے مال کو منہ نہیں لگاتے. ہاں ہاں ہاں، شری کانت نے مصنوعی کہا لگایا.
اسے کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ ہاں ہاں ہاں، میں نے بھی کہا لگا کر اس کا ساتھ دیا۔ اسی وقت جینیفر نے راجپال سے ہم دونوں کی گفتگو کا مطلب پوچھا۔ جواباً راجپال نے بغیر لگی لپٹی رکھے سب کچھ اس کے گوش گزار کر دیا۔ اس کی بات سنتے ہی جینیفر لال بھبکا ہو کر میرے پاس آئی۔ یو، وہ گالی بکنے والی لگی تھی کہ مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر رک گئی، اور لمحہ بھر مجھے گھورنے کے بعد بگڑے ہوئے لہجے میں مستفسر ہوئی، تمہاری گفتگو کا مطلب کیا ہے؟ میرا خیال ہے میں نے تمہیں کوئی بات نہیں کی کیپٹن، میں نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ مسٹر کانٹ کو تو کی ہے نا؟ اس نے شری کانت کے نام کا حلیہ بگاڑا۔ نہیں، شری کانت نے ہمارا حال پوچھا اور میں نے بتا دیا کہ کل سے بہتر ہے، باقی وہ خود تمہاری ذات کو گفتگو میں گھسیٹ رہا تھا تو میرا جواب دینا تو بنتا تھا نا۔ مسٹر زی، اپنی حد میں رہو۔ کیپٹن جینیفر ہینڈسلے، میرا نام راجہ ذیشان حیدر ہے، اگر نام لینا نہیں آتا تو پلیز مجھے مخاطب نہ ہوا کرو۔ ایک لمحہ مجھے گھورنے کے بعد وہ ایکسرسائز مشین کی طرف بڑھ گئی۔ اینی پرابلم فرینڈ؟ سارجنٹ ریگن واچ سے ہم سے تھوڑا دور ایکسرسائز کر رہا تھا، ہمارے درمیان تلخ کلامی سن کر اس نے نزدیک آ کر پوچھا۔ نہیں شکریہ دوست، کیپٹن جینیفر ہینڈسلے کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ اوکے، یہ کہہ کر وہ کندھے اچکاتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ ریگن واچ کے واپس مڑتے ہی سردار نے پوچھا، یہ کیوں غصے میں لال پیلی ہو رہی تھی؟ میں نے شرارت سے کہا، کہہ رہی تھی تمہارا ساتھی سردار خان اسے گھور گھور کر کیوں دیکھتا ہے۔ اب اتنا بھی پٹھان نہیں ہوں یار۔ کیوں، پٹھان ہونا کوئی بری بات ہے کیا؟ تم لوگ پٹھانوں کو بے وقوف سمجھتے ہو نا؟ بالکل غلط۔ یہ کس نے کہا کہ پٹھان بے وقوف ہوتے ہیں؟ پٹھان تو غیرت، جرت اور بہادری کا دوسرا نام ہے۔ البتہ انہیں سادہ کہا جا سکتا ہے کہ دل میں کوئی بات چھپا نہیں سکتے اور جذبات میں ذرا جلدی آ جاتے ہیں۔ اصل بات بتاؤ، مجھے ٹرکانے کی کوشش نہ کرو، کمرے میں بتاؤں گا، یہاں دشمن سن رہے ہیں۔ یہ کہہ کر میں پش اپ لگانے لگا۔ راجپال اور شری کانت ٹریک سوٹ کا اپر اتار کر بھونڈے انداز میں اپنے مسلز کی نمائش میں لگے تھے، بالکل آج کل کی انڈین فلموں کے ہیروز کی طرح، جو سین کی ڈیمانڈ نہ ہونے کے باوجود اپنے مسلز کی نمائش پر بضد نظر آتے ہیں۔ ہاں، یہ علیحدہ بات کہ فلموں میں تو کیمرہ ٹرک یا ڈمی کے استعمال سے یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، یہاں ان دونوں کے پاس کوئی ایسے جسم موجود نہیں تھے کہ وہ کسی امریکن لڑکی کو متاثر کر سکتے۔ خیر، یہ میری ذاتی رائے ہے، ضروری نہیں کہ لڑکیاں صرف مسلز دیکھ کر ہی متاثر ہوتی ہوں، ان کی کوئی دوسری خوبی بھی ان گوریوں کو پسند آ سکتی تھی۔ مشق کے اختتام پر ہم دونوں جم سے باہر نکل آئے تھے۔ کمرے کی طرف جاتے ہوئے میں نے سردار خان کو جینیفر کے غصے کی بابت بتا دیا۔ ایک بات کہوں ذیشان بھائی، مجھے لگتا ہے یہ گوری تمہاری ذات میں دلچسپی لے رہی ہے۔ بھلا وہ کیسے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ یار، سامنے کی بات ہے، وہ کل سے ان لوگوں کے ساتھ گھوم رہی ہے جن سے تمہیں نفرت ہے، اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ تم سے الجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسا خواہ تو نہیں کیا جاتا۔ مجھے یاد ہے کہ چنارے بیگم ہر وقت میرے پیچھے پڑی ہوتی تھی، مجھ سے لڑنا جھگڑنا اس کا آئے روز کا معمول تھا۔ اب دیکھو وہ میری بیوی ہے۔ خان صاحب، صاف کہو نا، تم مجھے میری بیوی کے ہاتھوں قتل کرانا چاہتے ہو؟ وہ چنارے بیگم تو نہیں ہے کہ ایسا سخت قدم اٹھائے گی۔ بھول ہے تمہاری، یہ جنس جسے بیوی کہا جاتا ہے نا، شوہر نام کی مخلوق کے لیے برابر خطرناک ہوتی ہے۔ ویسے ذیشان بھائی، مجھے تو چنارے کا غصہ، اس کا لڑنا جھگڑنا، اس کی ضد، یہ بہت یاد آتا ہے۔ یقین کرو، جو پیار محبت اس کے غصے میں ہوتا ہے نا، اس کے لیے پردیس میں ترستا رہتا ہوں۔ صحیح کہا۔ میں ٹھنڈا سانس لے کر ماہین کی یادوں میں کھو گیا۔ وہ بھی تو ایسی ہی تھی۔ یقیناً ساری محبت کرنے والی بیویاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ ان کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم ان سے دور ہوتے ہیں کہ چند منٹ دیر سے گھر لوٹنے پر وہ کس کس طرح کی جرح کرتی ہیں، اور خفا ہو کر یا روٹ کر اپنے خاوند کا اتنا ہی خیال رکھتی ہیں جتنا خوشی کی حالت میں رکھتی ہیں۔ بغیر کچھ کہے کھانے کے برتن سامنے لا دھرنا، بے توجہی ظاہر کرتے ہوئے بھی مکمل دھیان رکھنا کہ پلیٹ میں سالن ختم تو نہیں ہو گیا یا پانی کا گلاس تو خالی نہیں ہو گیا، بستر پر لیٹتے ہوئے ایسی حرکات کرنا کہ شوہر کو معلوم ہوتا رہے کہ بیگم صاحبہ جاگ رہی ہے یا سوئی نہیں، اور شوہر صاحب کے پاس منانے کی گنجائش موجود ہے۔ بظاہر لا تعلقی کا انداز لیے شوہر کی ہر سہولت کا پوری توجہ سے جائزہ لینا، ایسا کوئی مشرقی بیوی ہی کر سکتی ہے۔ مغرب کے حصے میں یہ محبتیں کہاں، وہاں تو بس ساری محبتوں کا محور ہی مرد و عورت کی جسمانی کشش یا دولت کا حصول ہوتا ہے۔ اگلے دن بریک کے دوران میں اور سردار ایک طرف کھڑے ہو کر لیو پولڈ سائٹ کے متعلق تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ جینیفر ہمارے قریب کھڑے جمیل خان
اور سکندر علی خان کے ساتھ آ کر گپے ہانکنے لگی۔ ان دونوں کا تعلق افغانستان سے تھا، دونوں کلین شیو پٹھان تھے، انگریزی زبان پر انہیں اچھا خاصا عبور تھا۔ جینیفر ان سے افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے لگی۔ میں سردار کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے تھوڑا دور ہٹ گیا۔ سردار کو وہاں سے دور ہونے کی وجہ معلوم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جینیفر کی طرف اس کی پشت تھی۔ البتہ جس جگہ پر جا کر ہم رکے تھے وہاں جاپانی لی زونا اپنے ساتھی کے ساتھ ایسی زبان میں محو گفتگو تھی جس کا ایک لفظ بھی ہمارے پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ یہ دونوں اتنی خوبصورت گفتگو تو نہیں کر رہے کہ تم مجھے اتنی تیزی سے یہاں تک کھینچ لائے ہو، سردار طنزیہ انداز میں مستفسر ہوا۔ خان بھائی، لی زونا کی معصومیت تو دیکھو نا۔ میں نے بچوں کے سے نقش رکھنے والی جاپانی لڑکی کی جانب اسے متوجہ کیا۔ لی زونا اپنا نام میرے منہ سے سن کر چونکی اور مجھے اپنی جانب گھورتا پا کر مسکرا کر ادب دینے کے انداز میں جھک گئی۔ میں نے بھی اسی کے انداز میں جھک کر اسے آداب کہا۔ اس کا ساتھی اور سردار میرے انداز پر ہنس پڑے تھے۔ لی زونا کے معصوم چہرے پر بھی تبسم کھلنے لگا۔ ہائے لی زونا، میں ذیشان اور یہ میرا ساتھی سردار خان ہے۔ میں نے اس کی جانب مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ پرتپاک مصافحہ کرتے ہوئے کہنے لگی، تھینک یو ذیشان، اینڈ تھینک یو سردار۔ اس کا ساتھی بھی ہمیں خوش دلی سے ملا تھا۔ ان سے مصافحہ کر کے ہم ان کے ساتھ ہی رک کر گپ شپ کرنے لگے۔ میں نے کنکیوں سے جینیفر کی جانب دیکھا، وہ ہماری جانب ہی متوجہ تھی۔ اس کا رویہ مجھے الجھن میں ڈالنے لگا تھا۔ ہر انسان اپنی خوبصورتی کے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے۔ میں بھی اچھا خاصا خوبصورت اور پرکشش تھا، مگر وہاں پر ایسے مرد بھی موجود تھے جو مجھ سے خوبصورت اور قدآور تھے۔ میں تو شاید ان کے عشرے عشیر بھی نہیں تھا۔ درمیانی قد و قامت، رنگت بھی ہلکی سانولی جسے زیادہ سے زیادہ گندمی کہا جا سکتا تھا۔ افغانستان سے آنے والے دونوں حضرات تو 6 فٹ سے بھی نکلتے ہوئے قد کے تھے۔ سرخ و سفید رنگت اور صحت مند جسم، بلا شبہ مغربی تہذیب میں پلی بڑھی ان عورتوں کے لیے وہ آئیڈیل ساتھی تھے۔ ان دو کے علاوہ بھی وہاں کافی خوبصورت مرد موجود تھے۔ ان تمام کی موجودگی کے باوجود جینیفر کا یوں مجھ میں دلچسپی لینا مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا، میں کسی مخصوص عہدے پر براجمان کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں کہ ایک لڑکی کے اپنی جانب مائل ہونے کو کسی سازش کا نام دے دوں۔ اسی طرح کوئی الڑ دوشیزہ بھی نہیں کہ اپنی عزت و عصمت کا خوف لاحق ہو۔ گو مرد کی بھی عزت ہوتی ہے، مگر فی زمانہ اس کا خیال بھی عورتوں ہی کو کرنا پڑتا ہے۔ خود مرد کو ایسی کوئی تگ و دو نہیں کرنا پڑتی کہ اس کی عزت محفوظ رہے۔ اپنے تئیں میں یہی کر سکتا تھا کہ اسے نظر انداز کرتا رہوں، اور یہی میں کر رہا تھا۔ شاید یہ دلچسپی کے بجائے نفرت ہو۔ میرے دماغ میں قابل قبول سوچ لہرائی۔ اسی وقت بریک ختم ہونے کی گھنٹی ہوئی اور میں سر جھٹک کر کلاس روم کی طرف بڑھ گیا۔ 3 دن لیوپولڈ ٹیلی کوپ سائٹ کے بارے میں پڑھانے کے بعد چوتھے دن ہمیں عملی طور پر فائرنگ رینج پر لے جایا گیا۔ جدید سہولیات سے مزین وہ ایک بہترین فائرنگ رینج تھی۔ یہاں پاکستان میں آؤٹ ڈور فائرنگ رینج میں مختلف فاصلوں پر فائر کرنے کے لیے فائرر کو ہدف سے دور جانا پڑتا ہے اور ہدف ایک جگہ پیوست ہوتے ہیں۔ وہاں اس کے برعکس حرکتی ہدف لگے ہوئے تھے۔ فائرر کو اپنی جگہ سے ہلنا نہیں کر پڑتا تھا۔ بٹن دبا کر ہدف کو 25 میٹر سے لے کر 3000 میٹر کے فاصلے تک بآسانی قریب یا دور کیا جا سکتا تھا۔ کلاس کے طلباء کی تعداد کے برابر رینج ماسٹر سنائپر رائفلز دستیاب تھیں۔ تمام سنائپرز کو علیحدہ علیحدہ رائفل ملی۔ ہر ایک نے اپنی رائفل کو خود ہی فائر کے لیے درست کرنا تھا۔ رہنمائی کے لیے انسٹرکٹرز موجود تھے۔ رینج پر 10 ہدف نصب کیے گئے تھے اور ہر ہدف طاقتور کیمرے کی زد میں تھا۔ ایک فائرر اپنے فائر کے بعد قریب لگی سکرین پر فائر شدہ گولی کو بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ اگلے 2 دن ہم نے مختلف فاصلوں سے ہدف پر فائر کرنے میں گزارے۔ فائرنگ کی کاروائی دوپہر تک ہوتی، اس کے بعد ہم واپس آ جاتے۔ دوسرے دن فائر کے اختتام پر انسٹرکٹرز نے ہمیں اگلے دن فائنل فائر کے متعلق بتا دیا۔ لیوپولڈ ٹیلیسکوپ سائٹ کا اختتامی فائر تھا۔ اس کے بعد سنائپر کورس کی شروعات ہونا تھی۔ ہم دونوں اپنی اپنی رائفل کمرے ہی میں اٹھا لاتے تھے۔ وہاں رائفل کمرے میں لانے کی اجازت تھی، البتہ کسی بھی سنائپر کو ایمونیشن کمرے میں لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سردار خان مجھے مخاطب ہوا، ذیشان بھائی، کل ہندوؤں کو آگے نہ بڑھنے دینا۔ سینئر تم ہو سردار بھائی، اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے، میری نہیں۔ لانس نائک اور سپاہی میں فرق ہی کتنا ہوتا ہے۔ میں ہنسا، یہ تو تمہاری سوچ ہے۔ پاک آرمی میں تو ایک دن پہلے آنے والا سینئر گردانا جاتا ہے، اور تم 2 مختلف رینکوں کو مماثل کرنے کے چکر میں ہو۔ وہ ترکی با ترکی بولا، مگر یہ پاکستان تو نہیں ہے نا۔ میں کب پیچھے رہنے والا تھا، فوراً جواب دیا، ہم تو پاکستانی ہیں نا بھائی۔
تم شاید بھول رہے ہو وہاں پہلے نمبر پر کون آیا تھا۔ پہلے نمبر پر آنے سے عہدے میں کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی۔ اچھا مذاق چھوڑو نا یار، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، مگر یہ بھی دیکھو کہ تمہارا فائر مجھ سے کہیں بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، فی الحال تو رائفل کو صاف کر لیں۔ میں اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کلیننگ راڈ میں چندی ڈالنے لگا۔ چلو، وہ بھی اپنی رائفل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رائفل کی بیرل فائر کرنے کے بعد اندر سے بہت زیادہ گندی ہو جاتی ہے۔ فائر سے پیدا ہونے والی آلودگی رائفل کی بیرل کے اندر جم جاتی ہے۔ اگر اس آلودگی کو صاف نہ کیا جائے تو بہت جلد بیرل اندر سے خراب ہو جاتی ہے۔ نتیجے کے طور پر رائفل فائر کے قابل نہیں رہتی۔ ایک اچھا سنائپر اپنی رائفل کی صفائی کا اہتمام اپنے چہرے سے بھی زیادہ کرتا ہے۔